الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم خلاصة العرب الأربع وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤتي الزكاة المفروضة وتصوم رمضان. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. پہلا پارہ سورہ بقرہ کی ایک آیت کریمہ اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے جس کو امام بخاری نے نقل کیا ہے. فرمایا: وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اے ایمان والو نماز کو قائم کرو. وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو. وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان تلاوت کیا ہے، آپ نے یہ فرمان، یہ ہدایات جو ارکان اسلام کی اس میں دی ہیں، ایک صحابی کے سوال کے جواب میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا ہے. ایک شخص کھڑا ہوا، عرض کیا کہ اللہ کے رسول ایسی کوئی باتیں بتائیں کہ جن پر میں عمل کروں تو کامیاب ہو جاؤں، نیک بندہ بن جاؤں، اللہ راضی ہو جائے، جنت مل جائے. تو آپ نے فرمایا: تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، اللہ کی عبادت کرو اور اس کی ذات و صفات میں ذرہ برابر بھی شرک نہ کرو. وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ، اور فرض نماز کو قائم کرو. وَتُؤْتِ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ، اور زکوٰۃ فرض ہو گئی تو اس کو ادا کرو. اور رمضان المبارک کا مہینہ مل جائے تو روزے رکھو. بعض روایات میں ہے کہ حج کی استطاعت ہو تو حج ادا کرو. تو فرمایا: اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، نماز کو قائم کرو. یہ امر کا صیغہ ہے اور امر وجوب کے لیے آتا ہے، فرضیت کے لیے آتا ہے. وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو. صاحب حیثیت شخص پر زکوٰۃ فرض ہے، وہ ادا کرے. یہاں بھی امر کا صیغہ استعمال ہوا. نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو. یہ قرآن مجید نے یہ جو دونوں کو اکٹھا ذکر کرنے کا جو قرآن مجید نے تقریباً 70 مقامات پہ قرآن میں نماز اور زکوٰۃ کا اکٹھا حکم ہے. وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. یہ سمجھنے کی بات ہے کہ پہلے فرمایا نماز قائم کرو، تو جب نماز قائم کریں گے تو اس میں رکوع بھی ہے، سجدہ بھی ہے، ساری چیزیں آ گئی ہیں. آگے فرمایا زکوٰۃ ادا کرو.
پھر آخر میں فرمایا رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ تو جب نماز پڑھنے کا حکم دیا تو اس میں رکوع آ گیا، سجدہ آ گیا، نماز ہوتی تب ہے جب رکوع سجدہ ہوگا۔ اس کا کیا مطلب؟ دو مطلب ہیں۔ پہلی شریعتوں میں یہودیوں پر یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر 3 نمازیں فرض تھیں اور ان نمازوں میں رکوع نہیں تھا، قیام اور سجدہ، اتحیات سلام۔ لہذا یہاں صراحتاً رکوع کا ذکر کیا ہے کہ اے مسلمانوں تمہیں خطاب ہے اور تمہاری نماز میں رکوع بھی ہے۔ تو ورکعوا مع الراکعین کو علیحدہ ذکر کیا ہے کہ تمہاری نماز یہودیوں کی طرح نہیں ہے، الگ تمہارے اوپر فرض ہوئی، اس کے احکام الگ ہیں۔ دوسری بات، ورکعوا مع الراکعین میں نماز با جماعت کا حکم دیا ہے۔ رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی جب سارے لوگ رکوع میں ہیں تو تم بھی رکوع میں جاؤ۔ نماز با جماعت کا حکم بھی اس شریعت کا خاصہ ہے۔ پہلی شریعتوں میں نمازیں فرض ہوئیں، کسی پر 2 کسی پر 3، لیکن نماز با جماعت ان پر فرض نہیں تھی۔ عبادت خانے تھے، گھروں میں نماز ان کی نہیں ہو سکتی تھی، روڈ پر یا کہیں راستے میں نماز نہیں ہو سکتی تھی۔ پہلی شریعتوں میں عبادت خانے میں حاضری ضروری ہے لیکن جماعت نہیں تھی، جیسے یہودیوں میں رکوع نہیں تھا۔ اس شریعت کی دونوں خصوصیتیں ہیں، نماز با جماعت بھی واجب ہے اور رکوع بھی اس میں فرض ہے، بغیر کسی عذر شرعی اور طبعی کے۔ کوئی شخص نماز با جماعت کا تارک چھوڑنے والا بن جاتا ہے تو اس کی نماز صحیح نہیں ہوتی اور اس کو سزا ہوگی۔ عذر شرعی بھی نہیں ہے اور طبعی بیماری وغیرہ بھی نہیں، اور عذر شرعی کی مسجد ہی نہیں ہے اس گاؤں میں، جبکہ مسجد قریب ہے اور اذان کی آواز آتی ہے، اس کو کوئی بیماری نہیں ہے، نماز با جماعت میں شریک نہیں ہوتا، تو بعض ائمہ کے نزدیک نماز ہوتی نہیں ہے، بعض کے نزدیک فرض ذمہ سے ساقط ہو جاتا ہے لیکن سزا ہوگی۔ نماز با جماعت ورکعوا مع الراکعین میں وجوب کا حکم ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی جگہ میں مسجدیں ہیں اور لوگ جماعت کے لیے حاضر نہیں ہوتے تو ان کے خلاف قتال کا، جہاد کا حکم ہے کہ ان کے ساتھ خلاف قتال کرو، نماز با جماعت کے لیے کیوں نہیں آتے؟ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میرا یہ دل چاہتا ہے کہ جو لوگ عشاء کی نماز میں جماعت کے ساتھ شریک نہیں ہوتے، میں نوجوانوں کو حکم دوں کہ جاؤ ان کے گھروں کو، ان کے اموال کو جلا دو، مگر مجھے خواتین اور بچوں کے اوپر رحم آتا ہے کہ وہ ان کو تکلیف ہوگی۔ عورت کے لیے مسجد میں حاضری واجب نہیں ہے، وہ گھر میں پڑھ سکتی ہے۔ مجھے بچوں اور عورتوں پر رحم آتا ہے، ورنہ بلا وجہ جو نماز با جماعت کے تارک ہیں، چھوڑنے والے ہیں، ان کے گھروں اور ان کے اموال کو جلا دو۔ اس سے وعید، سخت وعید ہے۔ اور ہر وہ حکم جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے امت کو ملتا ہے، اس کے نہ کرنے پر اگر شریعت نے سزا بیان کر دی تو وہ حکم واجب ہو جاتا ہے۔ ہر وہ حکم جو نبی سے ملا اور اس کے نہ کرنے پر سزا، وعید، سختی ساتھ آئی ہے تو وہ حکم واجب ہے۔ فرمایا نماز کو قائم کرو، زکوٰۃ کو ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ آج کی جو گزارشات ہیں وہ زکوٰۃ سے متعلق ہیں۔ ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے زکوٰۃ، اور مدینہ طیبہ میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ حکم نازل ہوا ہے۔
جو بالفعل عمل کرنے کا حکم ہوا ہے. فی الجملہ زکوٰۃ کا حکم مکی زندگی میں بھی ہوتا رہا، لیکن اس کی ادائیگی بالفعل وجوب کے درجے میں وہ مدینہ طیبہ میں ہجرت کے بعد. زکوٰۃ کا کوئی مہینہ شریعت کی طرف سے یا کوئی دن وہ معین نہیں ہے. جیسے رمضان کے روزے رمضان میں معین ہیں، جمعہ کی نماز جمعہ کے دن کے ساتھ متعلق ہے، حج کے خاص ایام ہیں انہی میں حج ادا ہو سکتا ہے. زکوٰۃ کا کوئی خاص دن یا مہینہ شریعت کی طرف سے مقرر نہیں ہے، اور اس میں بہت بڑی حکمت اور خوبی ہے کہ جس شخص پر جب زکوٰۃ فرض ہوتی ہے وہ زکوٰۃ اسی وقت ادا کرے. سال کے 12 مہینوں میں صاحب نصاب لوگ زکوٰۃ نکالتے رہیں گے، اور غربا کو مستحقین کو زکوٰۃ پہنچتی رہے گی، اور پورا سال غریب لوگوں کا چولہا جلتا رہے گا. ایک شخص صاحب نصاب ہوتا ہے شوال میں، تو اگلے سال شوال میں اس نے زکوٰۃ نکالنی ہے. ایک شخص صاحب نصاب ہوتا ہے ذی قعدہ میں، تو اگلے سال ذی قعدہ میں زکوٰۃ نکالنی ہے. ایک شخص صاحب نصاب ہوتا ہے ذی الحجہ میں، محرم میں، ربیع الاول میں، تو اگلے سال ربیع الاول میں زکوٰۃ نکالنی ہے. شریعت کی طرف سے کوئی دن اور مہینہ معین نہیں کیا گیا. آج ایک شخص پہلی دفعہ صاحب نصاب ہو رہا ہے، اور موجودہ آج کی اصطلاح میں 2016 میں زکوٰۃ کا صاحب نصاب 30,000 روپے کا ہے. 700 روپے فی تولہ چاندی ہے، اور 52.5 تولہ چاندی کی مالیت جس کے پاس ہے وہ صاحب نصاب ہے. شریعت کی نظر میں وہ مالدار ہے. آج ایک شخص کے پاس، آج سے پہلے نہیں تھے، آج ایک شخص کے پاس 30-35 ہزار روپیہ آ جاتا ہے. سال کے درمیان میں پیسے اس کے پاس ختم نہیں ہوئے، تھوڑے ہو گئے، 20 رہ گئے، 15 رہ گئے، 5 رہ گئے، ختم نہیں ہوئے. اگلے سال جب یہ تاریخ آئے گی تو اس کے پاس جتنے پیسے ہیں سب پر زکوٰۃ ہے. فرض کرو آج اس کے پاس سال گزرنے کے بعد 1 لاکھ روپے ہے، تو زکوٰۃ 1 لاکھ کے اوپر آئے گی. درمیان سال میں جو مال گھٹتا بڑھتا رہا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. مثلا درمیان سال میں ایک شخص کے پاس 10 لاکھ روپے آ گئے، لیکن تاریخ نکالنے والا زکوٰۃ کی تاریخ جو ہے، زکوٰۃ نکالنے والے دن اس کے پاس 50,000 روپے ہے. حالانکہ سال کے درمیان میں اس کے پاس 20 لاکھ آ گئے تھے، لیکن خرچ ہو گئے. گاڑی لے لی، مکان لے لیا، بچوں سمیت عمرے پہ چلا گیا، خرچ ہو گئے. زکوٰۃ نکالنے والے دن اس کے پاس جو پیسے موجود ہوں گے اس کے اوپر اس نے زکوٰۃ دینی ہے. الا یہ کہ زکوٰۃ نکالنے والے دن 30,000 بھی نہیں ہے تو وہ صاحب نصاب ہی نہیں ہے، ختم. سال کے درمیان میں مال گھٹتا بڑھتا رہا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. جو تاریخ ہے زکوٰۃ نکالنے کی، اس تاریخ کے دن اس کے پاس پیسہ ہونا چاہیے، نصاب یا اس سے اوپر، تو اس پر زکوٰۃ ہے. یہاں پر ایک غلط فہمی ہوتی ہے کہ درمیان سال میں تو ہمارے پاس 5,000 رہ گئے تھے، 2,000 رہ گئے تھے، تو میں بتا رہا ہوں کہ اس سے فرق نہیں پڑے گا. بالکل ختم نہیں ہونے چاہیے. اگر بالکل پیسے ختم ہو گئے، پھر جس دن 30,000 آئیں گے اس دن اس کی تاریخ اور نصاب ہونا شروع ہو جائے گا. لوگ سمجھتے ہیں سال گزرنا ضروری ہے. یاد رکھیں ہر
سال گزرنا ضروری نہیں ہے، آپ کا صاحب نصاب ہونا کافی ہے، ہر پیسے پر سال گزرنا ضروری نہیں ہے، جو درمیان میں آتا رہا جمع ہوتا جائے گا، اور جس دن زکوٰۃ نکالیں گے سارے کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ جیسے کم ہو گیا تو فرق نہیں پڑے گا، ایسے ہی زیادہ ہو گیا تو فرق نہیں پڑے گا جس دن تاریخ زکوٰۃ۔ دوسری بات، زکوٰۃ کا تعلق اسلامی سال کے ساتھ ہے، ہجری سال کے ساتھ ہے۔ اصل تو یہی ہونا چاہیے کہ اسلامی حکومتوں میں ہجری سال ہی رائج ہو اور اسی سے نظام متعلق ہو تو زیادہ ثواب ہے، سنت کے مطابق عمل ہونے میں برکت ہے، ثواب ہے۔ رمضان کا تو چاند بھی دیکھا جاتا ہے اور رمضان کے دن بھی پتہ ہوتے ہیں کہ آج 6 رمضان ہو گئی، آج 8 رمضان ہو گئی ہے، لیکن باقی پورے سال میں اسلامی تاریخ مسلمان کی تاریخ ہے، اس کو معلوم نہیں ہوتی الا ماشاءاللہ۔ دنیا میں صرف ایک ایسا ملک ہے اسلامی کچھ ہے کہ جس میں ہجری سال سے متعلق پورا نظام حکومت ہے، اور وہ سعودی عرب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت سے یہ سال شروع ہوا، اس کو 1437 سال ہو گئے آج۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے عیسوی شروع ہوئی جو 2016 ہے آج۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے 500 سال پہلے عیسوی یہ تاریخ شروع تھی۔ آپ اسی کو رائج رکھ سکتے تھے، لیکن آپ نے عیسوی تاریخ کو نہیں اپنایا اور ہجری سال اپنا خود شروع کیا، جس تاریخ کو آپ نے ہجرت کی اس تاریخ سے یہ ہجرت کا سال شروع ہوا ہے۔ یہ ثواب ہے، اس میں برکت ہے، اور ہمارا تمام نظام جو ہے سوائے نماز کے اوقات کے وہ انہی ہجری مہینوں کے ساتھ متعلق ہے، رمضان ہو یا حج ہو۔ جو اگر کوئی شخص 30 سال تک زکوٰۃ عیسوی مہینوں کے لحاظ سے، سالوں کے لحاظ سے زکوٰۃ نکالتا رہا، 30 سال یہ شخص زکوٰۃ نکالتا رہا عیسوی تاریخ کے لحاظ سے، جس کو ہم کہتے ہیں انگریزی تاریخ، تو 1 سال کی اس کے ذمہ زکوٰۃ باقی رہتی ہے۔ انگریزی سال 30 ہو جائیں تو ہجری سال 31 ہو جاتے ہیں، لہذا اپنی تاریخ کا حساب ہجرت کے ساتھ متعلق ہونا چاہیے، اور ثواب ہے۔ پہلی بات یہ سمجھائی کہ شریعت کی طرف سے کوئی مہینہ کوئی دن زکوٰۃ کے لحاظ سے معین نہیں ہے۔ جو شخص جس تاریخ کو صاحب نصاب ہوتا ہے اگلے سال اس تاریخ کا خیال رکھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ درمیان میں گھٹتا بڑھتا رہا نصاب، اس سے فرق نہیں پڑتا، جو تاریخ زکوٰۃ نکالنے کی ہے اس دن جتنا مال ہوگا اس پر زکوٰۃ۔ تیسری بات کہ اپنی تاریخ کا، زکوٰۃ نکالنے کی تاریخ کا حساب اسلامی تاریخ سے متعلق رکھنا ضروری ہے، ورنہ 31 سال زکوٰۃ کے بعد 1 سال کی زکوٰۃ انسان کے ذمہ باقی ہے، اور ہو سکتا ہے وہ نہ نکالے تو پھر اس کی سزا بھی ہوگی آخرت میں، پتہ نہیں ہو۔ مسائل کا عدم علم شرعاً یہ عذر نہیں ہے۔ کوئی شخص آخرت میں اللہ کے سامنے یہ عذر کرے کہ مجھے مسئلے کا علم نہیں تھا، تو یہ عذر نہیں ہے، علم ہونا چاہیے تھا۔ آپ مسلمان تھے، زیادہ تفصیلی سوال آپ سے نہیں ہو رہا، ارکان اسلام کا سوال ہو رہا ہے، زکوٰۃ رکن اسلام ہے، آپ کو کیوں نہیں مسائل معلوم تھے؟ یہ عذر نہیں ہے، مسائل سیکھنے چاہیے۔ اگلی بات کہ کون کون سے اموال ہیں جن کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اور کون سے اموال ہیں
کہ جن کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ زکوٰۃ سونا، چاندی، کسی ملک کی کرنسی، مال تجارت اور مویشیاں، ان کے اوپر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ یہ 5 چیزیں ہیں۔ پھل فروٹ، غلہ، نباتات، میوجات جو ہیں ان کے اوپر عشر ہوتا ہے، خواہ سال میں وہ 1 دفعہ ہوں یا سال میں 3 دفعہ ہوں۔ اب تو سال میں 3 دفعہ پیداوار ہو رہی ہے۔ جب بھی زمین سے پیداوار ہوگی اور جتنی بھی ہو اس میں نصاب نہیں ہے، اس پر عشر واجب ہے۔ اگر وہ برساتی زمین ہے، بس 1 دفعہ بیج ڈال دیا، اللہ کے حوالے، 6 مہینے کے بعد فصل کاٹنی ہے، تو اس کا 10واں حصہ ہے، یعنی 10 کلو چیز ہو گئی، 1 کلو اللہ کے نام کی ہے۔ 10 ٹماٹر ہو گئے، 1 ٹماٹر اللہ کے نام پر ہے۔ اس میں حد بندی نہیں ہے، جیسے زکوٰۃ میں یا فطرانے میں ہم بات کریں گے کہ اس میں نصاب کا ہونا ضروری ہے، عشر میں نصاب کا ہونا ضروری نہیں، جتنا بھی ہو جائے اس میں عشر نکالنا ہے۔ اگر وہ نہری زمین ہے، ٹیوبویل والی زمین ہے، اس میں انسان کے اپنے محنت کا عمل دخل ہے، پرانے زمانے میں راہٹ چلتے تھے، بیل چلتے تھے، وہ والا مسئلہ ہے، تو شریعت نے خود ہی خیال رکھا ہے کہ 20 کلو میں سے 1 کلو، جس کو کہتے ہیں 20واں حصہ، عشر میں کوئی نصاب معین نہیں ہے کہ آدمی سمجھے کہ میرے پاس 5 بوریاں گندم ہو تو پھر میں نے عشر نکالنا ہے، اتنے من چاول ہو پھر عشر نکالنا ہے، نہیں، جتنا بھی ہو جائے۔ اور یاد رکھیں یہ بات کہ گھر کے سین میں ٹماٹر لگائے ہوئے ہیں، اجوائن لگائی ہوئی ہے، توریاں لگا دی ہیں، کدو کی بیل لگا دی ہے، اس پر بھی عشر ہوتا ہے۔ وہ بھی یا عشری زمین ہے یا خراجی زمین ہے، لہذا اس کے اوپر بھی وہ ہے۔ یہ اس کا کوئی نصاب نہیں ہے، سال میں 1 دفعہ فصل ہو تب بھی عشر دینا ہے، سال میں 3 دفعہ فصل ہو تب بھی عشر دینا ہے۔ اب ٹریکٹر کا خرچہ ہے، بیج کا خرچہ ہے، کھاد کا خرچہ ہے، اسپرے کا خرچہ ہے، وہ شریعت نے خود خیال رکھا ہے کہ اس کا یوں 20واں ہے، اس کا یوں 10واں ہے۔ یہ مسئلہ اس لیے بتانا چاہ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ میرے طرح ذمہ دار ہیں، ان کی زمینیں ہیں اور وہ اپنے ہاں عشر کے لحاظ سے سستی نہ کریں۔ دوستو، جب زمانہ سادہ تھا، سادے سے مراد میری یہ ہے کہ لوگ ان پڑھ شمار ہوتے تھے، تو جب وہ جو بیل چلتے تھے، کھلواڑا جس کو کہتے ہیں، تو بھوسا الگ اور گندم وہ لوگ لگے رہتے تھے 1 ہفتہ، تو جس دن دانے ماپتے ناپتے تھے نا، اسی جگہ میں ہی عشر جدا کر دیتے تھے۔ اب تھریشر کا زمانہ آ گیا، ادھر کٹائی ادھر یوں، اور ساری گندم اندر ڈال دی، پھر حساب کرتے رہیں گے، کوئی حساب کرتے رہیں گے کہ عشر ہم نے دینا ہے، اور کئیوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ عشر دینا ہے کہ نہیں دینا ہے۔ سادہ زمانہ تھا، ان پڑھ لوگ تھے، وہ اللہ کا حق جانتے تھے، وہ ابھی گھر میں گندم یا جو بھی فصل ہوئی وہ نہیں لائی، لیکن ادھر ہی وہ اللہ کا حق ادا کر دیا، علیحدہ کر دیا ہے۔ یہ ضروری ہے اور اس میں برکت ہے۔ اسلام کے ہر حکم کے ماننے میں کم از کم 2 فائدے ہیں، ایک دنیا کا، ایک آخرت کا۔ باقی دنیا کے تمام سسٹم میں ایک ہی فائدہ ہے، ایک ہی نعرہ ہے کہ تمہاری دنیا سنورے گی، آخرت مآخرت کا ہمیں نہیں پتہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا۔ اسلام وہ نظام حیات ہے، وہ مبارک اور نورانی مذہب ہے کہ جس میں دنیا کا بھی فائدہ ہے اور آخرت کا بھی فائدہ ہے۔ مال میں برکت آئے گی، وہ ضائع نہیں ہوگا، چوری نہیں ہوگا، اور پھر اپنے غریب بھائیوں کا، مسلمان غریب بھائیوں کا خیال ہو گیا۔ یہ کتنا بڑا فائدہ ہے، یہ تو دنیا کا لحاظ سے ہوا اور آخرت کا ثواب ہے، اور آپ کا مال کم بھی نہیں ہوگا۔
یہ تو بات غلات سے متعلق، عشر سے متعلق تھی۔ اب تھوڑی سی بات مویشیوں سے متعلق ہے۔ مویشیاں ایک خاص گنتی کو پہنچیں تو ان کے اوپر زکوٰۃ شروع ہوتی ہے۔ مثلا اونٹ جب 5 ہو جائیں، گائے جب 30 ہو جائیں، بکریاں جب 40 ہو جائیں، گائے جب 30 ہو جائے، بھینس گائے میں داخل ہے۔ اس زمانے میں بھینس ہوتی نہیں تھی، اس لیے بھینس کا کوئی لفظ نہیں آیا قرآن و حدیث میں۔ جو لوگ کہتے ہیں ہم حدیث پر عمل کرتے ہیں، حدیث پر عمل کرتے ہیں، حدیث پر عمل کرتے ہیں، سارا دن تو گائے کا دودھ بھینس کا دودھ پیتے ہیں، پھر حدیث پر عمل کرتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل الیاذ باللہ سارے ان پڑھ تھے، حدیث سمجھتے ہی نہیں تھے، سارے ان پڑھ تھے، ایسے ہی امام بن گئے۔ بہرحال بھینس جو ہے وہ گائے میں داخل ہے۔ اونٹ ہوتے تھے اور اب بھی اونٹ سعودی عرب میں اس طرح ہیں پہاڑوں کے اوپر وہ چر چگ رہے ہوتے ہیں اور بندہ سمجھتا ہے قالین بچھی ہوئی ہے پہاڑوں کے اوپر، اتنے ہیں۔ اس طرح مویشیاں دوسری بھی۔ غزوہ حنین میں ایک صحابی کو 30 ہزار بکریاں اور بھیڑ ملے تھے غزوہ حنین میں، مکہ کے ساتھ طائف میں۔ بہرحال ان کی ایک خاص گنتی ہے، اس گنتی کو پہنچیں تو پھر زکوٰۃ ہے، ایک شرط۔ دوسری شرط مویشیوں کی یہ ہے کہ وہ سال کا اکثر حصہ باہر سے چر کر آتے ہیں۔ یہ لوگ سنبھالتے ہیں لیکن سال کا اکثر حصہ وہ باہر زمینوں سے چر چگ کے آ جاتے ہیں۔ مالک مویشی ان کو بہت کم دن میں چارہ ڈالتے ہیں۔ کشمیر کے علاقے میں لوگ یوں ہی مویشیاں چھوڑ دیتے ہیں، کبھی کبھی ان کا پتہ کرتے ہیں کہ نالے کے اوپر گئی ہوئی ہیں، خیریت ہے یا نہیں۔ یہ بندہ آپ کو بہت زیادہ ملنگ سا نظر آتا ہے نا، یہ گل خان، بہت زیادہ ان کی مال مویشی ہے، بہت زیادہ۔ کوہستان میں اتنی مال مویشی ہے کہ روڈ بلاک ہو جاتے ہیں۔ پہلے سادے ہوتے تھے وہ گجرنا، ایک کلاڑی ہوتی تھی، بڑی بڑی مچھ ہوتی تھی، داڑھی ہوتی تھی، بکری کتنے کی دینی؟ 1000 روپے کی۔ اب وہ بھی سیانے ہو گئے ہیں، 3 کلو بکری میں گوشت نہیں ہوتا، کہتے ہیں 10,000 روپے، 10,000 روپے۔ گلگت میں، چترال میں لوگ اپنی مویشیوں کو پہاڑوں کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں، بس توکل علی اللہ، کبھی کبھی خیر خیریت ان کی پوچھتے ہیں، اور اکثر حصہ سال کا وہ باہر سے ہی چرتے چکتے ہیں۔ وہ خاص گنتی کو اگر پہنچتے ہیں تو ان کے اوپر پھر زکوٰۃ ہے، خاص لحاظ سے وہ زکوٰۃ ہے۔ اتنی سختی نہیں شریعت میں، 30 بکریوں پر ایک بکری، 120 بکری تک یہی ایک بکری ہے، کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ یہ سب اللہ کا مال ہے۔ وہ مشہور حدیث ہے نا، جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا تھا، وہ 3 بندے تھے، ایک گنجا تھا، ایک کوڑا تھا، ایک نبینا تھا۔ ان سے پوچھا تھا بھائی آپ کا کیا غرض ہے؟ تو اس نے کہا حضرت گنجا ٹھیک ہو جائے۔ دوسرے نے کہا آپ کو کیا ضرورت ہے؟ اس نے کہا نبینا ہوں، میری آنکھوں میں روشنی آ جائے۔ تیسرا جو ہے وہ کوڑ کی مرض، برس کی مرض تھی، تو کہا حضرت یہ ٹھیک ہو جائے، وہ ٹھیک ہو گئے۔ پھر ان سے پوچھا کہ آپ کو مال کیا چاہیے اور کیا چاہیے؟ تو ایک نے کہا بکریاں چاہیے، ایک نے کہا اونٹ چاہیے، ایک نے کہا گائے چاہیے۔ یہ تینوں کو مل گئے، بہت زیادہ ان کی مال مویشی ہو گئی۔ جب وہ گائے والے کے پاس آئے، ایک زمانے بعد انسان بن کے، اللہ کا نام دے دو، اللہ کے نام پہ دے دو، گائے والے کے پاس آ گئے، فرشتے آ گئے انسانی شکل میں۔ امام ثابتہ کا واقعہ حدیث میں نقل ہوا، اس نے کہا وہ زکوٰۃ کیا کرتے ہو؟ کوئی زکوٰۃ نہیں۔ ٹیکس لیتے ہو؟ صدقہ لیتے؟ کوئی نہیں، میرا اپنا مال ہے، جاؤ۔ ایسی دنیا ہوتی ہے، نایاب نہیں ہے یہ دنیا، ادھر بھی ہے ایسی دنیا جو کھا کر تیرا شکر نہ ادا کرے یا رب، اس پر تعجب ہے کہ اس پر بھی ہے لطف و کرم تیرا۔ اونٹ والے کے پاس گیا، اس نے کہا ہمارا اپنا نظام ہے، ہم خیال کرتے ہیں، فلان کرتے ہیں، یوں کرتے ہیں، جاؤ، اللہ کے نام پہ لینے آئے ہو، تنگ کرتے ہو۔
وہ فرشتہ بکری والے کے پاس آ گیا جس کی بکریاں بہت زیادہ ہو گئیں. بکری والا عاجز مزاج ہوتا ہے، اس کو غرور اتنا نہیں آتا، اس لیے موسیٰ علیہ السلام سے بھی بکریاں چروائیں. اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی چرائیں. بکریوں میں اصلاح ہے نا کہ اب اس کو سخت ماریں گے تو ٹانگیں ٹوٹ جائیں گی، نہیں ماریں گے تو اس کو شرارت سے کیسے باز رکھیں گے؟ وہ تو دوڑ کے دوسرے کی فصل میں جاتی ہے. اقبال کہتا ہے نا اگر شعیب آئے میسر تو شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے. ہاں اصلاح نفس ہو رہی ہے. ایک پیغمبر کے پاس اصلاح نفس کرائی جا رہی ہے. اقبال مرحوم کہتا ہے اگر شعیب آئے میسر تجھے پیر مل جائے شعیب جیسا، اگر شعیب آئے میسر تو شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے. وہ مصر میں شبانی ہے، جوانی ہے کہ ایک قبطی کو اللہ کے کلیم نے مکہ مارا تو وہ رضائے الہی ہو گیا. وہ شبانی ہے. اب مدین میں بھیجا اللہ نے اپنے کلیم کو، بکریاں 10 سال چرائی جا رہی ہیں، اصلاح نفس ہو رہی ہے، غصے کو کنٹرول میں لایا جا رہا ہے. دوستو اللہ کے کلیم کو تو غصے کو کنٹرول میں لانے کی ضرورت ہے، لیکن افسوس کی بات ہے آپ کو اور مجھے آج غصے کو کنٹرول میں لانے کی ضرورت نہیں. جب آیا غصہ جیسے آیا، جس پہ آیا استعمال کر دیا. بیوی آئی تو اس پہ استعمال کیا، بچے آئے تو اس پہ کیا، دفتر والے ماتحت نیب قاصد ملے تو ان پہ کیا، اور اگر حکمران بن گیا تو لال مسجد کو اور مدرسے کو شہید کر دیا. غصے کو کنٹرول میں لانا، وہی کے تابع بنانا، اسوہ حسنہ کا زیور پہنانا، یہ ہمارے لیے کلیم سے بھی زیادہ ضروری ہے. اللہ نے جوانی کو کنٹرول میں لانے کے لیے اپنے کلیم کو کہا جاؤ، دل میں بات ڈالی، مصر سے نکل جاؤ اور میرے ایک پیغمبر کی شاگردی میں جاؤ جو مدین میں رہتا ہے. 10 سال بکریاں چرائیں، تنگ ہو جاتا ہے. اللہ کا کلیم بکریوں کو کنٹرول میں لانے کے لیے شروع میں غصہ آتا ہے. 8 سال کے عرصے کے بعد اللہ کے کلیم کی شان یہ ہوئی، پھر بکریوں کو قریب بلاتا ہے. بکریاں بھی مانوس ہو گئیں. قریب بلا کے کہتا ہے او معصوم مخلوق، دوڑتی کیوں ہو؟ خود بھی تھکتی ہو، مجھے بھی تھکاتی ہو. پھر بکریوں کی ٹانگیں دباتا ہے، تھک گئی ہوں گی تو اللہ نے پھر شبانی سے کلیمی عطا کر دی. اگر شعیب آئے میسر تو شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے. یہ ضروری ہے، لیکن سمجھے کون؟ آج کا دنیا پرست مسلم یہ کہاں سمجھتا ہے؟ تو نماز روزہ نہیں سمجھتا، یہ تو بہت آگے کے سبق ہیں، لیکن یہ سمجھنا ضروری ہے. بکری والے کے پاس فرشتہ انسانی شکل میں آ گیا، بھائی اللہ کے نام پہ دے دو. اونٹ والے کے پاس گیا، انکار ہو گیا. غرور آیا نا، بڑا مال ہے نا، بڑا مال ہے، غرور آ گیا نا. گائے والے کے پاس گیا تو وہ بھی کہتے جاؤ اللہ کے نام پہ لیتے ہو، ہمارا اپنا کمال ہے. بکری والے عاجز ہوتے ہیں. اس پر میں نے آپ کو موسیٰ علیہ السلام کی بات بتائی. بکری والے نے استقبال کیا، خندہ پیشانی سے پیش آیا اور کہا سب اللہ کا فضل ہے، میں تو ایک غریب شخص تھا، میرے اوپر اللہ کا فضل ہوا، یہ سارا مال میرے اللہ کا ہے، سب اس کا فضل ہے، جتنا دل چاہتا ہے لے جاؤ،
جتنا دل چاہتا ہے میرے لیے چھوڑ جاؤ۔ یہ تو امتحان تھا، اس نے کہاں لینا تھا۔ ہاتھ پھیرا فرشتے نے، کہاں کامیاب ہو گئے ہو، اور دوسرے دونوں کے مال ہلاک ہو گئے، فوت ہو گئے، ختم ہو گئے۔ تو بات یہی ہے، تو مویشی کی زکوٰۃ کی بات ہے۔ مویشی والے لوگوں کو سمجھنا چاہیے، یہ مویشی والے ان کے پاس 5-5 ہزار 10-10 ہزار بکریاں ہوتی ہیں، پھر بھی اپنے آپ کو یہ غریب ہی کہتے ہیں۔ گائے والوں کے پاس سینکڑوں میں گائے ہوتی ہیں، پھر بھی اپنے آپ کو غریب ہی کہتے ہیں۔ یہ غلط بات ہے۔ اور کسی نے لباس دے دیا نا جاتے ہوئے راستے میں ان بکری والوں کو یا گائے والوں کو، وہ جب پھٹے گا تو پھر ہی دوسرا ہوگا، دھونا تو ہے ہی نہیں۔ جو ادھر سے جائے گا وہ خود ہی دیکھے گا کہ یہ تو بہت ہی غریب ہے، اس نے تو کپڑے بھی میلے پہنے ہو۔ آج کل غربت کا معیار یہ بن گیا، اور بزرگی کا معیار بھی یہ بن گیا ہے کہ ادھر ادھر داڑھی بال پرندہ بننا، یوں مٹی اور گندے کپڑے، بٹن اوپر ایک نیچے۔ یہ مولوی صاحب صحیح نیک بندہ ہے، یہ پیر بھی پہنچا ہوا ہے، لیکن کوئی مولوی میری طرح صاف ستھرا نظر آئے اور چھوڑو جی یہ کوئی مولوی ہے، یہ کپڑوں کی بناؤ سنگار میں ہی رہتا ہے، یوں رہتا ہے، یوں رہتا ہے۔ ارے اسوہ حسنہ پڑھو، جس راستے سے امام الانبیاء گزرے وہ شام تک پتہ دیتے تھے کہ یہاں سے امام الانبیاء گزرا، خوشبو آتی رہتی تھی۔ آپ کی وہ یمن کی چادر پڑھو جو 30,000 درہم سے بنائی گئی، جو آج کا لاکھوں روپیہ بنتا ہے۔ اسلام میں ہر پہلو پہ پیغام موجود ہے۔ اگر غربت ہے اس لحاظ سے ہونا اللہ کو پسند ہے، اور اگر اللہ نے آپ کو استعداد دی ہے تو اس لحاظ سے سامنے آنا یہ اللہ کو پسند ہے۔ حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ اپنی نعمت کو اپنے بندے پر جب دیکھتا ہے، جس بندے پہ اللہ نے نعمت کی ہے اس بندے پر نعمت کا اثر جب اللہ دیکھتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے۔ لیکن بندہ امیر ہے، ہزاروں بکریاں، سینکڑوں گائے ہیں، بظاہر پوزیشن ایسی بنائی ہوئی ہے کہ شہروں سے جو لوگ جاتے ہیں وہ ان کو زکوٰۃ دیتے رہتے ہیں اور وہ لیتے رہتے ہیں۔ ایک صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، بیان سنا، بیٹھا رہا، لوگ اٹھنے لگ گئے تو آپ نے اس کو اشارہ کیا بیٹھ جاؤ، قریب بلایا، لوگ چلے گئے۔ بھائی آپ کے حال احوال کیسے ہیں، بچے کتنے ہیں، خرچہ کیسے ہے؟ اس نے کہا جی الحمدللہ بہت بکریاں ہیں اور بہت اس طرح ہے، فلان ہے، اونٹ ہے، زمین بھی ہے، کھیتی باڑی ہے۔ آپ ناراض ہو گئے کہ میں نے تو آپ کی ظاہری وضاحت دیکھی کہ تم مستحق کے زکوٰۃ ہو، تمہیں زکوٰۃ کی مدد کرنا چاہتا تھا، اور تم تو صاحب نصاب ہو اور اپنی حالت ایسی بنائی ہوئی ہے جیسے مستحق کے زکوٰۃ۔ تو دوستو ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ میں تفصیل سے تاریخ اسلام بیان کر رہا ہوں۔ مغلیہ خاندان کے زمانے میں بھی ہم غلام ہی تھے، انہوں نے اپنی عیاشی کی ہے، ہمارے لیے کوئی نہیں کام کیا۔ بعد میں سن 1857 میں انگریز آیا، اس نے ہمیں اور غلام بنایا، وہ چلا بھی گیا تو پھر بھی ہم غلام ہیں۔ ایک شخص جو 10-12 ہزار روپے ماہانہ تنخواہ لیتا ہے، اس سے پوچھو تیرا حال کیا ہے، وہ کہتا ہے الحمدللہ۔ ایک شخص مزدوری کرتا ہے، یومیہ روٹی کما کے لاتا ہے، خوش ہے الحمدللہ۔ اور جو لاکھوں میں تنخواہ لیتے ہیں، ہزاروں میں 50,000 70,000 لاکھ، ان سے حال پوچھو تو رونے لگ جاتے ہیں۔ یہ غلامی ہے، غلامی ہے، وہی گھٹی پلائی گئی ہے۔ اللہ کی نعمت تیرے اوپر ہے، تیرے ہی ملک میں 12-14 ہزار کا ملازم وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور تیری 70,000 لاکھ اور 1.5 لاکھ تنخواہ ہے، تو اللہ کی ناشکری کرتا ہے کہ غربت ہے، فضول ہے، مہنگائی بہت ہے، بس بچوں کی جرابیں بھی لنڈا سے لی ہیں، اور لینا لنڈا سے جرابیں، تیرے مقدر میں انگریز کی مستعمل جرابیں ہیں، تیرا رزق تیرے اوپر استعمال نہیں ہوتا۔ ایسا نہ کرو، کیا گیا ہے غلامی میں مبتلا تجھ کو، کیا گیا ہے غلامی میں مبتلا تجھ کو، کہ تجھ سے ہو نہ سکی فقر کی نگہبانی۔ مثل ماں چاند کی طرح، مثل ماں چمکتا تھا جن کا داغ سجود، مثل چاند جن کا چمکتا تھا داغ سجود، چھین لی ہے فرنگی نے وہ مسلمانی۔ کیوں اس طرح
کہتے ہو غربت ہے؟ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا فضل ہے، آپ سے کوئی چھینتا نہیں ہے۔ اپنے رب کو راضی کرو اگر اس نعمت میں اضافہ چاہتے ہو تو۔ اپنے جس نعمت میں اضافہ چاہتے ہو، قرآن کا اعلان ہے لئن شکرتم لازیدنکم، جس نعمت میں اضافہ چاہتے ہو اللہ کا شکر بجا لاؤ، وہ خزانے سب انسان کے لیے۔ تو بات یہ کر رہا ہوں دوستو، وہ بکری والے کے پاس اس نے کہا سب اللہ کا فضل ہے، جتنا لے جاتے ہو لے جاؤ، اور جتنا میرے لیے مرضی ہے چھوڑ جاتے ہو۔ اس نے تو لے جانا نہیں تھا۔ دوستو زکوٰۃ کے نکالنے میں دو فائدہ ہے، اپنے مال کی حفاظت، دنیا میں اپنے مال کی حفاظت، اور آخرت میں ثواب۔ مزید یہ کہ اپنے غریب ساتھیوں کا بھلا۔ سونا، چاندی، مال تجارت، کسی ملک کی کرنسی اور مویشیوں کی بات بتا چکا ہوں، یہ چاروں چیزیں ان کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ اگر یہ چاروں مل کر 30,000 یا اس سے زیادہ مالیت کی ہو جاتی ہیں، یہ شخص صاحب نصاب ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ اگر ایک ہی چیز اتنی بن جاتی ہے تو صاحب نصاب ہے۔ شریعت اس کو مالدار کہتی ہے۔ ہاں آپ کے پاس 1 کروڑ روپیہ ہو اور آپ اپنے آپ کو غریب کہتے رہیں تو آپ کا اپنا فلسفہ ہے، اپنی سوچ ہے۔ شریعت اس شخص کا سر بلند کر رہی ہے جس کے پاس 30,000 روپے ہے، وہ دینے والا۔ الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، یہ الید العلیٰ ہے، اوپر والا ہاتھ ہے۔ شریعت اس کو اعزاز دے رہی ہے جس کے پاس 30,000 روپے ہیں، اور یہ غریب اپنے آپ کو کہتا ہے۔ تو 30-40 ہزار میں مشکل سے 1,000 روپے زکوٰۃ نکلتی ہے۔ ایک غلط فہمی، لوگ کہتے ہیں جی سونا استعمال میں ہے، بیوی پہنتی ہے، چاندی استعمال میں ہے، جو استعمال میں نہیں ہوتا زکوٰۃ اس پر ہوتی ہے۔ یہ جہالت والے ٹوٹکے ہیں، ایسے اور بھی ٹوٹکے ہوتے ہیں نا، جہالت والے ٹوٹکے، یہ بھی ٹوٹکا ہے وہی۔ یاد رکھیں بات، سونا اور چاندی انسان کی ضرورت نہیں ہے، عیاشی ہے۔ سونا اور چاندی انسان کی ضرورت نہیں ہے، جائز ہے، استعمال کریں، بیگم صاحب نہ کرے، گھر میں رکھا ہوا ہو یا استعمال میں ہے یا بینک میں رکھا ہوا ہو، ہر حال میں سونا اور چاندی پر زکوٰۃ ہے، خواہ استعمال میں ہے خواہ استعمال میں نہیں ہے۔ اس طرح پیسے پر زکوٰۃ ہے، خواہ استعمال میں ہے یا ویسے ہی ربڑے چڑھا کے رکھا ہوا ہے۔ ایسی ہی مال تجارت پر زکوٰۃ ہے، جو بیچنے کی نیت سے لیا ہوا بھلے نہ بیچا ہو، سنبھال کے رکھ لیا ہے کہ جب درنا ہوگا اس وقت ٹافیاں بیچیں گے، مہنگی بکیں گی، تو پھر بھی زکوٰۃ ہے۔ یہ غلط فہمی ختم ہو گئی۔ سونے اور چاندی پیسے پر ہر حال میں زکوٰۃ ہے، استعمال ہو یا نہ ہو۔ دوسری بات یہ بھی غلط فہمی ہے، لوگوں نے سنا ہوا ہے مسئلہ کہ سونے پر زکوٰۃ ہے جب 7.5 تولہ سونا ہو، لہذا اس سے اگر کم سونا ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ یہ لوگوں کی بات بتا رہا ہوں، سمجھنے کی بات ہے۔ سونے کا نصاب 7.5 تولہ ہے، اگر گھر میں سونے کے علاوہ کوئی چیز بھی نہیں ہے تو پھر اگر سونا 7.5 تولہ ہے یا اس سے زیادہ تو زکوٰۃ ہے، اور اگر اس سے کم ہے سونا تو پھر زکوٰۃ نہیں ہے۔ سونے کے علاوہ گھر میں 1 روپیہ پاکستانی سکے کا نہیں ہے، مال تجارت نہیں ہے، چاندی کی 1 انگوٹھی بھی نہیں ہے، ضرورت سے زائد نہ برتن نہ بستر نہ لباس، کوئی چیز نہیں ہے، صرف اور صرف گھر میں سونا ہے۔ اگر 7.5 تولہ یا اس سے زیادہ ہے تو زکوٰۃ ہے، اور اگر اس سے کم ہے تو پھر زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن ایسا ناممکن ہے، ایسا ہو نہیں سکتا کہ کسی کے پاس پاکستانی 10 روپے بھی نہ ہو۔ لہذا جب سونا 5 تولے ہے، پاکستانی 10 روپے بھی گھر میں نہیں ہے، ممکن تو ہے لیکن بظاہر مشکل ہے، ضرور ہوں گے پیسے۔ 1 تولہ نہیں سونا، آدھا تولہ گھر میں ہے، جو اس وقت 25,000 کا بنے گا، آدھا تولہ سونا۔ 1
چاندی کی انگوٹھی ہے جو مشکل سے 300-400 روپے کی ہے. پاکستانی پیسے کچھ پڑے ہیں گھر میں جو 5-7 ہزار روپے ہیں، یہ بن جاتے ہیں 32,000. یہ شخص صاحب نصاب ہے اور اس نے زکوٰۃ نکالنی ہے. آدھا تولہ ہے گھر میں. یہ تینوں چاروں چیزیں مل کر نقدی روپیہ، کسی ملک کی کرنسی، مال تجارت، سونا چاندی، ان ساروں کو جمع کرنا ہے. یہ بن گئے 5 لاکھ روپیہ. اب اس شخص نے کسی کا قرضہ بھی دینا ہے، وہ لاکھ روپے ہے، لہذا اس کو منفی کر لیں گے، پیچھے 4 لاکھ روپے رہ گیا. 4 لاکھ روپے پر زکوٰۃ ہے، جس کو 40واں حصہ کہتے ہیں، 2.5% کہتے ہیں. 40واں حصہ حدیث میں 40واں حصہ ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے 5 لاکھ روپیہ تقسیم 40. جو اوپر جواب آئے گا، پرانے زمانے کی تقسیم میں نے بھی پڑھی ہے، یوں لگاتے تھے نا لکیر، تو پھر ادھر سے یوں کرتے تھے، ادھر وہ لگتے تھے جس کا پہاڑا پڑنا ہے. 4 لاکھ وہ اس کے اندر لکھنا ہے، سائڈ میں لکھنا ہے 40. جب آپ تقسیم کرو گے جو اوپر جواب آئے گا وہ سب زکوٰۃ ہے. 40واں حصہ کہہ دو، 2.5% کہہ دو، ایک ہی بات ہے. ایک بات اور، ایک شخص نے پلاٹ لیا ہے، وہ ہر مہینے میں 10,000 روپیہ قسطیں دیتا ہے. وہ ایک عرصے تک ہوگا، پھر اس کو مالیت وہ دے دیں گے، کوئی طریقے آپ لوگ سمجھتے ہیں. جتنے پیسے یہ دے چکا ہے اتنے پیسوں پر اس کے اوپر زکوٰۃ ہے. یہ مسئلہ تو سمجھ نہیں آیا. اگلا مسئلہ لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے. کیا یہ پلاٹ ہے 50 لاکھ کا، دیے ہیں 10 لاکھ، تو میں تو 40 لاکھ کا مقروض ہوں. ابھی اس سوسائٹی کے 40 لاکھ اور قسطیں ادا کرنی ہے، میں مقروض ہوں. یاد رکھیں یہ قرضہ نہیں ہے. وہ جو پیسے دے دیے ہیں وہ آپ کے پیسے ہیں، ان کے اوپر زکوٰۃ ہے. جب مالک ہو جاؤ گے پلاٹ کے، اس کے بعد فیصلہ ہوگا کہ آپ اس کو بیچنے کی نیت سے رکھا ہوا ہے تو پھر مال تجارت ہو گیا، زکوٰۃ ہے. مال تجارت کا اصول یہ ہے دوستو، جو چیز بھی بیچنے کی نیت سے خریدی ہے اس پر زکوٰۃ ہے. ٹافی کا پیکٹ ہے، برتن ہے، گاڑی ہے، پلاٹ ہے، مکان ہے، کوئی بھی چیز ہے، بیچنے کی نیت سے خریدی ہے وہ مال تجارت ہے. جو آپ کا دن ہے زکوٰۃ نکالنے کا، اس دن اس کی مارکیٹ کی قیمت فروخت پر زکوٰۃ ہے. پیراسیٹامول کا پتا ادھر سے 5 روپے کا آتا ہے، 5 روپے کا، میڈیکل سٹور والا اس کو 15 روپے میں بیچتا ہے، تو زکوٰۃ 15 روپے کے اوپر ہوگی، قیمت فروخت پر ہوگی. آپ نے پلاٹ خریدا 10 لاکھ کا بیچنے کی نیت سے، آج اس کی مارکیٹ کی ویلیو 50 لاکھ ہے، بے شک نہ بیچا ہو، زکوٰۃ 50 لاکھ کے اوپر ہوگی. اسی طرح کی اور باتیں بھی ہیں دوستو. میں نے بتایا زکوٰۃ کا اسلام سے کوئی مہینہ یا دن کا کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن عموماً لوگ رمضان میں زکوٰۃ نکالتے ہیں، اور اچھی بات ہے. رمضان آ گیا، نیکی کا تازہ تازہ جذبہ ہوتا ہے. اللہ سب کو یہ پورے مہینے کے لحاظ سے، پورے سال کے لحاظ سے نیکی کا جذبہ عطا فرمائے. تو یہاں ہو سکتا ہے ضیاء الحق صاحب اللہ پاک مغفرت فرمائے، اچھے حکمران تھے، اب عمر فاروق تو نہیں ہو سکتا ہے، انہوں نے وہ زکوٰۃ آرڈیننس رمضان سے متعلق کیا تھا، تو لوگوں نے بھی سمجھا کہ زکوٰۃ رمضان میں نکالنی چاہیے. اچھی بات ہے. تو اپنا دن مقرر کریں، زکوٰۃ نکالیں، اور جتنے بھی پیسے ان کا خوشی سے، کبھی کوئی زکوٰۃ نکالنے سے غریب نہیں ہوا. فرمایا جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں یریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون، ان کو ڈبل ہم رزق عطا کرتے ہیں، عزت عطا کرتے ہیں، لوگوں کی دعائیں ان کو ملتی ہیں. دوستو اللہ کا امر ہے، حکم ہے، یہ رکن اسلام ہے. انشاءاللہ باقی بات پھر ہوگی. اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ